بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف کے آج ہونے والے احتجاج کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس، رینجرز اور ایف سی کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ پنجاب اور کے پی کے سے جڑواں شہروں کو آنے والے راستے بند کر دیے گئے ہیں اور مختلف شہروں میں خندقیں کھود کر شہر سے باہر نکلنے کے راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر حکومت نے اسلام آباد کے راستے بند کر دیے ہیں اور دارالحکومت کو جانے والے زیادہ تر راستوں پر کنٹینر کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ 26 نمبر چنگی کنٹینر لگا کر مکمل بند کر دی گئی ہے اور وہاں رینجرز کو تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ سری نگر ہائی وے بھی 0 پوائنٹ کے مقام پر بند کر دی گئی ہے۔ ایکسپریس وے بھی کھنہ پل کے قریب دونوں طرف سے بند کر دی گئی ہے۔ کھنہ پل پر رکھے گئے ایک کنٹینر میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم اس کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ ایئرپورٹ جانے والے راستے بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ فیض آباد سے اسلام آباد کا راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے پشاور سے قافلے کی صورت میں ثوابی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، جہاں دیگر علاقوں سے بھی قافلے پہنچیں گے، جس کے بعد علی امین گنڈا پور کی قیادت میں قافلے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ دوسری جانب سرکاری ذرائع کا بتانا ہے کہ بشریٰ بی بی بھی پی ٹی آئی کے احتجاجی قافلے میں شامل ہیں، تاہم بشریٰ بی بی الگ گاڑی میں سوار ہیں۔ اس حوالے سے بشریٰ بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بشریٰ بی بی قافلے میں ہیں، لیکن قافلے کو لیڈ پارٹی قیادت کرے گی۔ مریم ریاض وٹو کا کہنا تھا کہ سب کو بشریٰ بی بی کی فکر تھی، لوگ انہیں منا رہے تھے کہ وہ نہ نکلیں، لوگ بشریٰ بی بی کو منا رہے تھے کہ وہ نہ نکلیں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ رب کے راستے پہ چلنے والوں کو ان چیزوں کی کہاں فکر ہوتی ہے۔ اڈیالہ جیل کی طرف جانے والے راستوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ جیل جانے والی مرکزی شاہراہ کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد جیل روڈ پر جگہ جگہ پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے اور جیل جانے والے راستے پر کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ اڈیالہ روڈ بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کی طرف کسی بھی مظاہرے کی اجازت نہیں ہے۔ مظاہرین کو اسلام آباد میں داخلے سے روکنے کے لیے مختلف انٹری پوائنٹس پر 6000 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والے 70 مقامات کی سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی کی جائے گی۔ کسی کو بھی مظاہرے، ریلی یا احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس بھی معطل ہے، جبکہ پیمز سے بارہ کہو تک گرین لائن سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں انٹرنیٹ اور موبائل فون کی سروس بھی متاثر ہے۔ اس حوالے سے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سیکورٹی خدشات والے علاقوں میں موبائل ڈیٹا، وائی فائی سروس بندش کا تعین کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلوں کو روکنے کے لیے اٹک خورد کے مقام پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سرحد مکمل بند کر دی گئی ہے۔ اٹک میں چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں۔ سیکورٹی اہلکاروں کو بھاری نفری کو تعینات کر کے شیلنگ کے لیے ہزاروں گولے، جیکٹس، ہیلمٹ اور ڈنڈوں سے لیس کر دیا گیا ہے۔ جہلم کی اہم شاہراہوں پر بھی کنٹینر کھڑے کر دیے گئے ہیں اور فیصل آباد کے داخلی راستے بھی بند ہیں۔ لاہور، پشاور اور فیصل آباد سے اسلام آباد کے لیے جانے والی موٹر ویز بھی بند کر دی گئیں۔ تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر مری کے مختلف داخلی اور مقامی و خارجی راستوں پر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، جس کے باعث ملکہ کوہسار مری کا خیبر پختونخوا اور کشمیر سے زمینی راستہ منقطع ہو گیا ہے۔ انتظامیہ نے کشمیر اور کے پی کے کی رابطہ سڑکوں پر خندقیں کھود دی ہیں، جبکہ مری میں گھوڑا گلی کے مقام پر بھی مٹی ڈال کر سڑک بند کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھی آج کے احتجاج کے لیے حکمت عملی فائنل کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور آج 3 بجے ثوابی پہنچیں گے۔ دیگر قافلوں کو بھی 3 بجے پہنچنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کارکنان، قائدین، ایم این ایز اور ایم پی ایز الگ الگ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ حکومت سے بات چیت نہیں کی جائے گی، بلکہ بانی پی ٹی آئی سے
बल्कि बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई पर एहतजाज से वापसी होगी। वायरलेस समेत दीगर ज़रूरी अशिया साथ ले जाने की हिदायत की गई हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आज एहतजाज होगा और इस्लामाबाद जाएंगे। KPK से एहतजाज में शामिल तमाम काफ़िलों को वो खुद लीड करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई और दीगर मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। इधर हुकूमत ने भी PTI के एहतजाज को रोकने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है कि खान साहब हमारे बॉस हैं, इनकी कॉल फाइनल कॉल है, कॉल सिर्फ बानी PTI ही वापस ले सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर से रब्ता करके एहतजाज रोकने का कहा था। मोहसिन नकवी ने खबरदार किया था कि कानून हाथ में लेने वाला कोई शख्स इस्लामाबाद से वापस नहीं जा पाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर ये लोग मुसल्लह जत्थे और लश्कर लेकर आ रहे हैं तो हुकूमत भी इसी तरह इनका मुकाबला करेगी। वफाकी वज़ीर का कहना था कि ये लोग लाशों की सियासत करना चाहते हैं, वज़ीर आला मनसूबा बंदी के तहत बंदे मरवाना चाहते हैं, इस चीज़ को हुकूमत की कमज़ोरी ना समझा जाए। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि जो भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा पकड़ा जाएगा।